یہ شک ہے کہ مجھے قتل کروائیں گے، یہ اٹک جیل میں قتل کروانے کا منصوبہ بنایا ہوا ایک اور پاپولر لیڈر کو وہ لحد میں اتار دیں گے، تو یہ شرم آنی چاہیے۔ نہ یہ وکیل ہے عمران خان کا، نہ اس نے انگیج کیا ہے، نہ اس نے جو ہے انہوں نے تردید کی ہے۔ مجھے خود خان نے کہا ہے، میرے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے لے کر آ گئے، تو یہ شرم آنی چاہیے عطا تارڑ کو بھی اور مریم بی بی کو۔ 2007 کی جو بکلا کی تحریک تھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھی، ایک جنرل کے خلاف تھی۔ یہ تحریک کس کے خلاف ہے؟ نہ تو کوئی ڈکٹیٹر ہے، یہاں پہ نگران حکومت ہے، یہ تحریک کس کے خلاف ہے؟ آپ کے اپنے سارے لوگ ہنس پڑے ہیں، یہ اس سے بدتر ہے۔ چلیں وہ تو کوئی شخص تھا نا سامنے، یہ منی مارشل لا ہے، انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے۔ دیکھیں اگر آپ آئین کو نہیں مانتے، آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، آپ کیئر ٹیکر جو ہے گورنمنٹ لامتناہی سلسلے پہ چلاتے ہیں، آپ ضمانتیں ہوتی ہیں آپ ان کو دوبارہ جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مارشل لا نہیں ہے تو کیا ہے؟ سو اس لیے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے اور ایک آئین کی پر عمل داری کے لیے عدالت کے جو ہے عزت اور وقار کو جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ خدا را، اور اس کا دو ہی ہوگا، میجسٹی آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کو ہم انشور کریں گے اور اس میں سارا احاطہ ہو جاتا ہے، تبھی آپ قانون پر عمل داری کریں گے، تبھی جمہوریت بحال ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جمہوریت اب تو مسلم لیگ نون بھی کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر فروری میں نہیں کرتے تو پیپلز پارٹی اور ہم ٹرک پر ہوں گے، اور پھر جب سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے شامل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی اب سیاسی جماعتوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کوئی ایسے، ضیاء الحق نے کہا تھا مثبت نتائج، تو مثبت نتائج تو ابھی آپ کو نظر آنے نہیں ہیں الیکشنز میں، تو مثبت نتائج چونکہ نہیں آ رہے تو اس لیے یہ اس کو طوالت دیں گے، اور طوالت ظاہر ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو سوٹ نہیں کرتی ہے۔ ہم نے شروعات کی ہے، ہم سیاسی جماعتوں کو بھی انشاءاللہ قائل کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ہم نما ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے وہ معاہدے جن پر تمام سیاسی جماعتوں نے دستخط کیے ہیں، آپ کی یہ پریس کانفرنس ان معاہدوں کو انڈو کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہماری پریس کانفرنس تو ظاہر ہے کہ انڈو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، ہم تو حکومت کو بھی جو ہے ان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 90 دنوں کے بعد آپ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، آپ تو گھر جائیں، ہم نے یوزرپر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ شرمناک ہے کہ ہم ایک 25 کروڑ عوام، ایٹامک پاور، دنیا کی چھٹی بڑی فوج، ہمارے غیرت اور حمیت کو جس طرح ذلیل اور رسوا کر دیا ہے کہ ہم بھکاری بن کے دنیا سے ایک ٹرانچی دے دو، اور خود پرائم منسٹر صاحب کا جو گزر گئے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری ناک کی لکیریں تک انہوں نے جو ہے کروائی ہیں، اور آج بھی اس کا تسلسل ہے۔ مائنڈ یو، یہ کوئی چیئر ٹیکر جو آئے ہیں یہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ انہی کا تسلسل آ رہا ہے، معاف کیجیے گا۔ تو یہ جس طریقے سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں، آتے ساری 20 روپے اس کی بڑھائی، اب بجلی کے بھی بڑھا دیے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تیل کے بڑھا دیے، گیس کے بڑھا دیے، قیمتیں آسمان کو چھونے لگ گئی ہیں۔ ڈالر جو ہے وہ 350 پہ نہیں مل رہا آپ کو، ڈالر جو ہے آپ افغانستان اور انڈیا سے بھی بدتر ہو چکے ہیں اس معاملے میں، بنگلہ دیش بھی، سارے ریجن کے ملک۔ تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے، دیکھیں ایک بڑا سیدھا حال ہے، آج آپ پولیٹیکل جو ہے ریکنسیلیشن کریں، آپ کا 1 کروڑ پاکستانی، 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، آپ اس کو حق دیں ووٹ کا، آپ اس کو حق دیں الیکشن لڑنے اور حکومت بنانے یا حکومت میں آنے کا، وہ آپ کے سارے قرضے اتار دیں گے، بشرطے کہ انہیں اعتماد ہوگا کہ آپ کی یہ حکومت جو ہے یہ نمائندہ ہے عوام کی۔ جب عوام کی نمائندہ ہوگی، جس میں اونرشپ عوام کی ہوگی، اور یہی آئین کی روح بھی یہی ہے کہ ریاست ہے ہی آئین کی حکمرانی، حق حکمرانی۔ اگر ریاست سے آئین کی حق حکمرانی نکال دیں تو آئین ہے ہی نہیں، ریاست ہی نہیں ہے، اور اسی کی تابعداری، وفاداری آئین کی، اور تابعداری وفاداری ریاست کی یعنی عوام کی، اور تابعداری آئین کی۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں بدقسمتی، یہ دونوں چیزیں آپ یقینی بنا دیں، میں قسم سے کہتا ہوں آپ کو آئی ایم ایف سے جان سے چھٹکارا مل جائے گا، اور پاکستانی جو باہر بیٹھا ہے وہ شاید ہم سب سے زیادہ محب وطن ہے، کیونکہ وہ جس کشٹ سے
कमाई करके अपने बच्चों की और पाकिस्तान में वापस पैसा भेजता है, वो हमारे लिए बहुत काफ़ी है। मोहसिन साहब, आपसे किसी सियासी जमात ने रब्ता किया है इस तहरीक के हवाले से, या आपने किसी सियासी जमात से रब्ता किया? देखें, हम जिस सियासी जमात से मुंसलिक हैं, मैं और दूसरे का मैं खुद वकील हूँ, हमारे सभी के साथ हैं, जमात इस्लामी से भी हमारे राब्ते हैं, सभी से हैं। देखें, हर कोई जो है वो मुतफिक्र है, मैं हर एक को मुहिब वतन कहूँगा। ये हमें रट ख़त्म कर देनी चाहिए। कभी हम कहते हैं कि जी ये दायरा इस्लाम से खारिज है, और कभी कहते हैं ये पाकिस्तान का जो है दुश्मन है। ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी चाहिए। हमें यही चीज़ जो है मिलजुल कर करना पड़ेगा। अगर जो भी हमसे साबका गलतियां हुई हैं, सभी से हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सभी से हुई हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है